سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل علم کی حکمرانی پر آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ سامعین، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ آئیے اس حدیث پاک سے متعلق ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کراتا ہوں، سناتا ہوں۔ انڈونیشیا سے خادمات کا سعودیہ میں آنا عام سی بات ہے۔ یعنی انڈونیشیا جو ملک ہے، وہاں سے اکثر و بیشتر عورتیں خادمائیں، نوکرانیاں سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی ہیں۔ جیسے اپنے ملک کے ہندوستان سے مرد زیادہ تر جاتے ہیں، وہاں سے عورتیں زیادہ تر آتی ہیں۔ سعودی گھرانوں میں ہزاروں کی تعداد میں انڈونیشی خادمات کام کرتی ہیں۔ ایک سعودی گھرانے نے خادمات، نوکرانیاں مہیا کرنے والے ریکروٹنگ ایجنٹ کی معرفت خادمہ بلوائی۔ خادمہ نے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کی مالکن نے چند دن کے بعد محسوس کیا کہ خادمہ جب چپ چاپ اور اداس سی رہتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ چھپ چھپ کر روتی بھی رہتی ہے۔ سعودی عرب میں ابھی اسے ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے، کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر یہ روتی کیوں ہے؟ ایک دن سعودی مالکن نے خادمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی بتاؤ، تم ہر وقت روتی رہتی کیوں ہو؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روتی ہو؟ ہر وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری رہتے ہیں، آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ خادمہ نے حوصلہ پا کر اشاروں سے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ میں ایک مدت سے سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنٹ کو نقد رقم، کیش پیسے دے رکھے تھے اور پاسپورٹ جمع کرا رکھا تھا۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری سعودی عرب آنے کی جو خواہش تھی وہ زوروں پر تھی، بہت تیز خواہش تھی کہ میں سعودی عرب جا کے کام کروں۔ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ میں تھا۔ اسی دوران خدا تعالی نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا۔ میرے بیٹے کی عمر 10-12 دن کی تھی کہ ایجنٹ نے بتایا کہ تمہارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں، تمہیں فوری طور پر سعودی عرب جانا ہوگا۔ ایک طرف میرا بیٹا اور اس کی محبت، اور دوسری طرف غربت اور سعودی عرب آنے کی خواہش۔ میں گھریلو حالات سے مجبور تھی، اس لیے بیٹے کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی۔ اب مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے، میں اس کی محبت میں دیوانی ہوں، میں اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی ہوں، اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہوں۔ سعودی مالکن نے ایک لمبی آہ بھری، کچھ سوچا، اس کے دل میں خیال آیا کہ رب کو راضی کرنے کا اور صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین کام کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ اندر گئی، پیسوں والی الماری کو کھولا اور اس کی کتنی تنخواہ ہے، اس نے 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا، رقم گنی، پیسے کو گن کر کے، اور اسے لے کر کے خادمہ کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، یہ 2 سال کی تنخواہ ایڈوانس کے طور پر پیشگی پکڑو، میں ابھی تمہاری سیٹ بک کراتی ہوں، تم فوراً انڈونیشیا روانہ ہو جاؤ، 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب 2 سال کا ہو جائے تو ہمیں فون کر دینا،
ہم تمہارے لیے دوبارہ ویزا بھیجوا دیں گے اور تم پھر سے سعودی عرب آ جانا۔ ذرا غور کیجئے، اس عورت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اس قسم کے فیصلے انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبہ کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ کہ یہ خادمہ صرف اس خاتون کے لیے بلائی گئی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، یہ تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ جب خاتون نے اسے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا تو سعودی مالکن کے بیٹے نے کہا، امی جان آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے ہی تو اسے بلایا تھا، آپ اس کو واپس بھیجتی ہیں تو آپ کا علاج اور آپ کی خدمت کیسے ہوگی؟ خاتون نے کہا، میں گزارا کر سکتی ہوں، اور پھر اسپتال میں اس کا معائنہ ہوتا رہتا۔ جب اگلی بار اسپتال گئی اور اس کی ٹیسٹ رپورٹ نگیٹو آئی، اس کی مہلک بیماری، جان لیوا بیماری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نگیٹو کیسے آیا۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے، مگر شافی الامراض رب کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ سب مبارکباد دینے لگے، یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہے، بے شک صدقہ سے ہر بلا ٹل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ اور عطیات کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے اور ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔